السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما وعملا، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ جس طرح ہر انسان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، والدین کے اولاد کے ذمہ، اولاد کے والدین کے ذمہ، پڑوسیوں کے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض میں قید کیا ہے کہ انسان کے حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب کے بھی حقوق رکھے ہیں جو کہ ہم ادا نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ کتاب اگر پہاڑوں پہ نازل کر دی جاتی تو وہ بھی ہیبت سے، وحشت سے، خوف سے کانپ اٹھتے۔ تو یہ وہ کتاب اگر رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں۔ حقوق تو بے شمار ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کے 5 حقوق پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا حق کیا ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو نازل کر کے اس میں جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ ہر چیز حق ہے، سچ ہے، لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن مقدس کا یہ ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت قرآن، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر کے پڑھو۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے کہ وہ ثواب کی بجائے عذاب بن جائے، اور جو قرآن مقدس کو اس طرح پڑھتے ہیں قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پہ خود لعنت ملامت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو مزین کر کے، سنوار کے، سجا کے، اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی پڑھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا تعین کرنا ہے کہ ہمیں کون سا حرف کس جگہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور خوبصورت کر کے اسے پڑھنا ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ذکر کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی آسان بنا دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہت ہی آسان کتاب ہے، اور رب تعالیٰ نے پوری زندگی میں صرف 30 پاروں والا قرآن مقدس ہی تو دی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، ہر چیز اس کے مطابق کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ کم نہیں، لفظ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں۔ الف لام میم 3 حرف بنتے ہیں، 30 نیکیاں ہماری حصے میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حق رکھا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جائے تو یہ کلام انسان کے حق میں گواہی بھی دے گا۔ نمبر 3، فہم قرآن۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن مقدس میں تدبر نہیں کرتے، فہم نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ قفل پڑے ہوئے ہیں مراد تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عربک پڑھ لی جائے اور اس کو یاد کر لیا جائے، نہیں، بلکہ یہ جانا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم گناہگار انسانوں کو جو ہدایت دے رہے ہیں، ہر چیز سمجھا رہے ہیں، وہ کیا ہے۔ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، ہر پہلو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس عظیم کتاب میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو انسان کو اس قرآن مقدس کو سمجھنا بھی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو قرآن مقدس میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں مجھے پورے قرآن مجید پہ عبور حاصل ہو گیا ہے، تو یہ ایک خام خیالی ہوگی، کیونکہ میں آپ کوئی بھی پورے قرآن مقدس کو کما حق کا ہو نہیں سمجھ سکتے، جس طرح اس کا حق ہے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتی ہیں، ہم کوشش کرنا چاہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ ہم اس قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ جس طرح ہمارا زور ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کالج جائیں، اچھی سے اچھی یونیورسٹی جائیں، اسی طرح ہمارے دل کے اندر یہ لگن ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں، سوچیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جی کیا فرما رہے ہیں۔ چوتھا حق کیا ہے قرآن مقدس کا، کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 حکم، نمبر 1 اقامت۔ یعنی پہلے انسان اس چیز کے متعلق اپنی رائے بناتا ہے، اور جب انسان کی رائے بن جاتی ہے تو انسان اقامت بھی اختیار کر لیتا ہے، اس پہ ڈٹ بھی جاتا ہے، اس پہ عمل بھی کر لیتا ہے۔ آپ بازار میں ہیں، آپ کو ایک چیز پسند آ گئی، آپ کی رائے ہے کہ وہ چیز اچھی ہے، جب آپ کی رائے پازیٹیو ہوگی تو یقیناً آپ اسے خرید بھی سکیں گے۔ اسی طرح اپنی رائے کو پازیٹیو کرنا ہے، اور پھر قرآن مقدس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو فہم میں لایا جائے، اسے سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ اور جب انسان ان چیزوں پہ عمل کر لے گا تو صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرنا ہے، بلکہ تبلیغ و تعلیم، قرآن مقدس کا 5واں حق کیا ہے کہ اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو آپ کو کلام دیا ہے، جو آپ کو سکھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش قسمت بنا دیا کہ اربوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو چن کے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام آپ کو سکھایا۔ تو اس لیے نہیں سکھایا کہ انسان باؤنڈریز بنا لے اور قفل لگا کے، تالے لگا کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے علم آ گیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں، اسے ہر جگہ پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مقدس سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو یہ قرآن مقدس کا حق ہے کہ ہم اسے سیکھ کے آگے سکھائیں بھی اور اس کی تبلیغ بھی کریں، بتائیں بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں انسانوں کے لیے کیا کیا احکامات فرما رہے ہیں، کن کن چیزوں سے رب تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کر رہے ہیں، اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے معاملے میں سختی سے حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مقدس کے یہ جو 5 حقوق ہیں، اگر انسان ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو کوشش کر کے انسان اپنی اس کوشش کا اجر اللہ تعالیٰ سے ضرور لے سکتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اس کے تمام تر حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔